نہ قرآن سیکرٹ ہے، نہ ڈیٹا بیس ہے، نہ کوئی فیکچول انفارمیشن ہے. قرآن ایک ہائیلی کوالٹیٹیو بک ہے، کوالٹیٹیو کلام ہے. قرآن ایک ڈیٹا بیس نہیں ہے، قرآن ایک یونیورسل کلام ہے. کمیونیکیشن آف دا گاڈ ود ہیومن بینگز، کریٹر کی میسج ہے آپ کے لیے. کیا قرآن یا دوسری الہامی کتابیں بھی جو دنیا میں موجود ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، کیا وہ کوانٹیٹیو بکس کہلاتی ہیں؟ کیا وہ ٹیکسچوئل بک ہے؟ بالکل نہیں. سر نہ قرآن میں ہم سارے جانوروں کا ذکر ہے، نہ جو ہمارے سولر سسٹم میں سارے پلینٹس ہیں، یونیورس کے جو ہماری گیلیکسیز ہیں. پھر ٹیکنالوجی پہ آئیں، جو 5G، AI، سرکٹری، ایویشن میں لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنالوجی، یہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. تو اس کو یونیورسل کتاب مان ہی نہیں سکتے جب یہ سب میں ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں قرآن، ایک تو پہلے ہمارے معاشرے میں ایک یہ گمراہی پھیلی ہوئی کہ ہم قرآن سے کوئی ایک فیکٹ ویریفائی کرتے ہیں دنیا کا، اور ہم اس پہ امیزمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں قرآن کتنی گریٹ کتاب ہے، کتنا گریٹ کلام ہے بیسیکلی اللہ کا، جس میں سب کچھ بتایا گیا. تو پہلے ہمیں یہ کلیم ڈالنے سے پہلے ہمیں یونیورسل کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لینا ضروری ہے، اور یونیورسل ہونے کے کیا قوانین ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا قرآن یونیورسل کتاب کیسے ہے اور کیوں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے. لیکن ہمارے جو اسٹینڈرڈ آف ججمنٹ ہے وہ اتنے کچرا ہے کہ ہم اتنی گریٹ چیز کو اپنے غلط اسٹینڈرڈ سے جج کر رہے ہیں. دیکھیں جب زمانہ گزرتا ہے نا، ٹائم گزرتا ہے، ہزاروں سال گزرتے ہیں، تو میٹر کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یا ارتقا، مادی ارتقا. لیکن جو نان مٹیریل چیزیں ہیں، جو انرجی پرسپیکٹیو ہے، ان کے قوانین ہمیشہ سیم رہتے ہیں. اگزامپل دے دیتا ہوں، آج سے 200-400 سال پہلے جب گاڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں. تو آپ کوئی بندہ اس دور میں کیا قرآن میں تو گھوڑا گاڑی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن آفاقی کتاب ہے وہ تو قرآن میں گھوڑا گاڑی کا ذکر نہیں ہے. آج بولیں کہ قرآن میں تو گاڑی کا ذکر نہیں ہے، جہاز کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ مٹیریل چیز ہے، میٹر کا ارتقا ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور یہ ہر دور میں چینج ہوتی رہیں گی. آج سے 100 سال بعد کوئی ایسی مٹیریل ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے گی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا. تو پھر یونیورسلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یونیورسل ہونا کسی چیز کا تب ہوتا ہے کہ جب وہ وقت اور مادے کی قید سے آزاد کوئی فنومنا ہو. یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن آیا، اور اس سے بھی پیچھے جائیں جو آفاقی کتابیں آئیں، اللہ کی بھیجی ہوئی الہامی کتابیں آئیں، جیسے بائبل آئی اور توریت آئی، تو ہر کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے یونیورسل ٹروتھس کی بات کی گئی جو میٹر اور ٹائم سے بیونڈ ہے سارے ٹروتھ. مثال کے طور پہ بائبل میں بھی ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، انسانیت کو تکوین نہیں ملتی. قرآن میں بھی ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے. اور یہ قانون کہ جھوٹ بولنا منع ہے یا غلط چیز ہے، یہ ہر دور، ہر وقت، ہر مادیت کا کوئی بھی دور چل رہا ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، اس پہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے. یہ یونیورسل قانون ہے. یعنی کہ آپ موبائل فون لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کریں، فون کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا غلط ہے، اور آمنے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولنا بھی غلط ہے. اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. چلیں یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن ہمارے یہ لوگ کیوں بولتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو پوری زندگی کے پورے یونیورس کے سیکرٹس ملیں گے؟ پورے لوگ زندگی اس کو انالائز کرنے میں لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کا وہ اسٹار ہے، اس گیلیکسی میں اس کا نام ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں باقی سارے سیکرٹس نہیں پتہ چلتے. لیکن سکھایا جاتا ہے کہ جو ملے گا آپ کو قرآن میں مل جائے گا. ایک چیز کا یونیورسل ہونا اور ایک چیز کا زندگی کے بارے میں تمام حقیقتیں مل جانا، یہ الگ چیز ہے. اور ایک چیز کو ہم اس اپروچ سے دیکھیں گے، اس میں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بستی ہیں ان کا ڈیٹا بیس مل جائے گا. قرآن ڈیٹا بیس تو نہیں ہے نا. نہیں تو یہ پتہ جاتا ہے کہ یہ سیکرٹس ہیں، آپ ڈھونڈیں تو مل جائیں گے. تو یہ کون سے سیکرٹ؟ نہ قرآن سیکرٹ ہے، نہ ڈیٹا بیس ہے، نہ کوئی فیکچول انفارمیشن ہے. قرآن ایک ہائیلی کوالٹیٹیو بک ہے، کوالٹیٹیو کلام ہے کہ جب تک انسان اس روئے زمین پر ہے اس کو زندگی گزارنے کے اصولی قوانین کیا استعمال کرنے چاہیے جس سے معاشرہ یا سوسائٹی انٹیکٹ رہے. قرآن اس چیز کی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت کی کتاب، آخرت سنوارنے کی کتاب. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے آپ کی زندگی کی آخرت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ موبائل پہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. موبائل استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں یا موبائل کے بغیر جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو آفاقی کتاب ہوتی ہیں نا، یونیورسل بکس ہوتی ہیں، وہ مٹیریل اور ٹائم سے بیونڈ ہوتی ہیں. ایز اے ریزلٹ وہ آل ٹائمز ٹو کم کے لیے ویلڈ ہوتی ہیں. آپ وہ حقیقتیں ڈھونڈیں گے جو ہر دور میں ویلڈ ہوں گی، وہ قرآن میں آپ کو ملیں گی. ہر وہ حقیقت ملے گی انسانیت کے بارے میں، یونیورسل ٹروتھس ملیں گے آپ کو. اور سیکرٹ کیا، اوپن کیا، اور سیکرٹ تو ایک میٹر آف پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا.
نظریے کا فرق ہوتا ہے. کوئی چیز جو آپ سے ہڈن ہے آپ کے لیے سیکرٹ ہے, میرے لیے ہڈن نہیں ہے, میرے لیے سیکرٹ نہیں ہے. تو جو شخص قرآن بن چکا ہے, قرآن پہ پوری طرح عمل پیرا ہو چکا ہے, اس نے اپنی زندگی میں قرآن لے آیا ہے, اس کے اصول کو اپنا چکا ہے, اس کی تعلیمات کو اپنا چکا ہے, تو وہ شخص جو ہے اس کے لیے قرآن کوئی سیکرٹ نہیں ہے. اور جس شخص کی زندگی میں قرآن نہیں, اس کے لیے سیکرٹ ہی سیکرٹ ہے. اب یہ اپروچ کہ ہم قرآن میں سے حیرت انگیز کانسپریسی یا سیکریٹو باتیں نکالیں, قرآن اس چیز کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں خاص کر مسلمانوں میں انتہائی گمراہ کن بات ہے کہ ہم قرآن کو لے کے فیکچوئل انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں اور کرتے رہیں گے پوری زندگی. آج ستارہ طارق جو ہے وہ قرآن کے اندر اس کا نام ذکر آ گیا سورہ طارق کے اندر, تو ہم بولے جی دیکھیں قرآن نے ایک ستارے کا ذکر کیا, اس کا نام طارق آپ نے رکھا ہے اب, اور یا قرآن نے 1400 سال پہلے اس کا طارق نام بتا دیا تھا, آپ نے اس کو طارق نام آج دے دی تو ویریفائی ہو گیا وہ. اور ایک اربوں خربوں ستارے ان کا نام تو قرآن میں نہیں لکھا. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ یونیورس جو تم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو, اس کا کوئی قانون ہے, اللہ نے ایک نظام کے تحت بنایا. اس پہ غور کرو نا کہ یونیورس کا ایک نظام ہے. اچھا میں یونیورس کے نظام پہ غور کرنے لگا, اس غور کرنے کے نظام کو سبجیکٹ کو ہم نے فزکس کا نام دے دیا, تو یہ فزکس بھی تو اللہ نے بنایا ہے, غور کرنا بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے. تو آپ یہ کہیں قرآن میں ہر چیز دی گئی ہے, جنرلی تو سب چیزیں بتائی گئی پوری انسان کی. قرآن کا ٹاپک انسان ہے بیسکلی. ہم قرآن کا ٹاپک ورلڈ, ٹیکنالوجی, سائنس, فکشن, ہم یہ چیزیں تلاش رہے ہیں قرآن کے اندر. پھر ہمارا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہمارے معاشرے میں ملتا ہے کہ قرآن میں کئی سارے علوم ہڈن ہیں. لیکن جو یونیورسل بک ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یا اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ ڈفرینٹ کہہ لیجیے ٹروتھس کو ویریفائی کر دیتی ہے, حقیقتوں کو ویریفائی کر دیتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ویریفیکیشن سے فیکٹس کے, تو وہ لوگ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں. قرآن ایک یونیورسل بک ہے, لیکن یونیورسل ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو میٹر اور ٹائم سے آزاد ہو, وہ یونیورسل ٹروتھس کی بک ہے وہ, کیونکہ وہ ہر دور کے لیے ویلڈ رہے گی. لیکن قرآن میں کچھ ریفرنسز تو دی گئی ہیں نا دنیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں, کوئی سبجیکٹ یا کوئی آبجیکٹ ایسا چاند ہے یا کوئی گیلیکسی اس کا ذکر کر دیا, وہ تو ہے نا. لیکن بیسکلی ظاہر بات ہے کہ قرآن میں جب یونیورسل ٹروتھس بیان کیے گئے ہوں گے تو ان کی ایگزامپلز اور میٹافورس کو سمجھانے کے لیے, میٹافورکلی سمجھانے کے لیے آپ وہ ایگزامپل یوز کرو گے, اس میں نام لو گے. بہت سارے ستاروں کا نام ہے قرآن میں, چاند سورج کا نام ہے, نظام کا نام ہے, بہت ساری سائنسز کا نام ہے, کچھ نمبرز یوز کیے گئے, کچھ فیکٹس بتائے, فیکچوئل باتیں کی گئی, فیکٹس تو نہیں فیکچوئل باتیں کی گئی. تو اب ہم وہ چند فیکٹس کو یا فیکچوئل باتوں کو لے کے ہم پورا ایک مائنڈ سیٹ کھڑا کر دیں کہ قرآن میں ہر ڈیٹا قرآن ایک ڈیٹا بیس ہے, اس میں ہر انفارمیشن موجود ہے. نہیں, قرآن ایک ڈیٹا بیس نہیں ہے, قرآن ایک یونیورسل کلام ہے, کمیونیکیشن آف دا گاڈ ود ہیومن بینگز. کریٹر کی میسج ہے آپ کے لیے. کیا میسج ہے؟ کہ جب تک تم اس دنیا میں ہو تمہیں ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے. اب مجھے اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے موبائل فون یوز کرنا ہے تو وہ ریلیونٹ ہے. مجھے زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, یہ میرے فائدے کی چیز ہے, تو میں موبائل پہ بھی جھوٹ نہیں بولوں. موبائل نہیں ہوتا تب بھی لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے, تو یہ تو ہر دور میں ویلڈ رہے گی بات. قرآن پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. الہامی کتابیں ہوتی ہیں وہ جینرک اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ جو ہر دور میں رکھتے ہوئے آپ ایک بیٹر لائف گزار سکتے ہو. یہ ہے ان کی گریٹنیس. ہم نے گریٹنیس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہی اتنا معیار گرا دیا ہے کہ آپ ایک مچھلی کو درخت پہ چڑھنے کی صلاحیت سے جج کرو گے تو وہ مچھلی آپ کو ہمیشہ بری لگے گی بھائی, وہ انکیپیبل ہی لگے گی. آپ کیوں جج کرو گے مچھلی درخت پہ چڑھ سکتی نہیں؟ مچھلی کو جج کرو وہ سوئم کیسے کر سکتی. تو یونیورسل بکس کو آپ جج کریں کہ ان کی یونیورسلٹی کتنی ہے, وہ ٹائم اینڈ میٹر سے بیونڈ کتنے زبردست ٹروتھس بتا رہی ہیں جو ہر دور کے لیے ویلڈ ہے. اگر وہ اس پہ پورا اتر رہی ہیں وہ ڈیوائن بکس ہے اور وہ یونیورسل بکس ہے. اس سے تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھا نہیں, اور اگر ہمیں سمجھنا ہو صحیح سے کہ یونیورسل بک ایسی ہے, ہم قرآن کو سمجھنا صحیح سے کیسے شروع کریں. دیکھیں پہلے ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ کیا ہم اس کو ایز اے فیکچوئل ٹیکسچوئل بک لے کے سمجھ رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کیا کہ ٹیکسچوئل نالج ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پریزنس یا ایکسپیرینشیل نالج الگ چیز ہوتی ہے. ان ادر ورڈ کوانٹیٹیو نالج الگ ہوتی ہے, کوالٹیٹیو نالج الگ ہوتی ہے. کیا قرآن یا دوسری الہامی کتابیں بھی جو دنیا میں موجود ہے اللہ کی بھیجی ہوئی, کیا وہ کوانٹیٹیو بکس کہلاتی ہیں؟ کیا وہ ٹیکسچوئل بک ہے؟ بالکل نہیں. بیسکلی بک ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی ہم سے کلام کیا, ہم نے اس کلام کو لکھ لیا ٹیکسٹ کی فارم میں, اب ہم اس کو پڑھ کے اپنی عقل لگا رہے ہیں, ہم اس کو کہیں گے ٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ. اچھا اگر کسی نے مجھ سے کوئی کلام کیا ہے, میں نے اس کو لکھ بھی لیا چلے ٹیکسچوئل فارم میں, لیکن اب میں پڑھ کے اس کو اپنے اوپر سے گزار رہا ہوں فیلنگ کی شکل میں کہ میں ایسا فیل کروں کہ کیا ہوتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے, گزرتی ہے آپ پہ سے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینشیل سائڈ آف نالج. اس کو علمی دنیا کے اندر ایپسٹیمولوجی آف پریزنس بھی کہتے ہیں. اور جو ہم دنیا کے میجورٹی لوگ
علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو علمی دنیا میں ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ ظاہری چیز کو عقل سے سمجھ لینا. ایک ہوتا ہے جو بھی چیز آپ کے سامنے لائی گئی اس کو کیفیات یا اپنے اوپر فیلنگ کی شکل میں گزارنا, اس کی ریئلٹی کو سمجھنا. اگر آپ قرآن یا یونیورسل بکس کو ایپسٹیمولوجی آف پریزنس سے سمجھیں گے, جو کہ ایکچولی وہ کتابیں پریزنس میں بھیجی گئی ہیں, کلام کے طور پہ سمجھیں گے, تو آپ کو ان کی یونیورسلٹی ہونے کا احساس ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آنے لگ جائیں گی. لیکن جب تک آپ اس پہ عقل لگاتے رہیں گے, اس کو ٹیکسچوئل بک سمجھتے رہیں گے, اس کو کوانٹیٹیو بک سمجھتے رہیں گے, تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ہر مذہب میں ہوا ہے, فرقے بنتے جائیں گے اور انڈرسٹینڈنگ کے ڈیبیٹس ہوتی جائیں گی کہ میرا نظریہ ہے کہ ایسا ہے, تمہارا نظریہ ایسا ہے, میرا نظریہ کہتا ہے یہ ہے میرے. تو یہ بحث اور مباحثہ ابھی نہیں, 1400 سال نہیں, اس سے پہلے والی بھی اسلامی کتابوں کے اندر, کرسچینٹی کے اندر, جوڈائزم کے اندر, ہر مذہب, بدھزم کے اندر, ہندوازم کے اندر, ہر مذہب میں فرقہ واریت کی بنیاد ہی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ان الہامی کتابوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.